اللہ الرحمن الرحیم محمد نبی نمی وبارک وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی نمی وبارک وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی نمی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک میاں نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ آج ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاحزاب آیت نمبر 6۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے قریب ہے؟ مومن کے۔ اور ایمان ان کا مکمل تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ مسلمان بندہ جب تک مومن نہیں ہوگا، جب تک اس کے دل میں ایمان نہیں آئے گا اور جب تک اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بالکل الگ اور انوکھا ہے۔ ایک منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، مگر ظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ نہیں مانا، تو اس شخص کا انکار کرنے پر جو قرآن پاک میں انداز اختیار کیا گیا ہے، اس انداز ہے کہ قرآن پاک میں ایک واحد آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہاں جب تک مومن نہیں ہوگا، جب تک وہ ہر مقدمے میں اپنے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ نہ مان لے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ نہ مان لے وہ تب تک مومن نہیں ہوگا۔ ہر معاملے میں ہر مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا، وہ مومن ہی نہیں ہے جب تک وہ نہیں مانا۔ ابو جہل نے کہا، کچھ اور لوگوں نے کہا چلے عقیدہ توحید تو سمجھنے آئی، چلے ہمیں بالفرض ہمیں یہ تسلیم کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم مان لیے، لیکن ہم پھر بھی بت کی عبادت کریں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ بت ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گا۔ دیکھیں ان کا کیا ہے، یہ راستہ یہ ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب ان نادانوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بت نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ العمران آیت نمبر 31 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، اور اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ یہ مقام دیکھے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرے قریب ہونا ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو، ان کے فیصلوں کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مومن کا بڑا مرتبہ ہے، وہ مومن جس کے دل میں ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ دیکھیں ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی دنیا اور آخرت کامیاب کرے گا۔ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اتباع، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دل و جان سے لگا رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنا ہے ہمیں۔ یہ مسلمان کا وقار ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔
جس کے پاس ہر چیز ہے، کھانا، پیسہ، مال، گھر سب ہے، مگر جو حضور کی پناہ میں نہیں آتا تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ بے سکونی ہے۔ دنیا میں بھی حضور کی پناہ لے۔ دلیل دیکھے، امام ماجہ کی حدیث ہے، حضرت تمیم داری حدیث سے روایت کرتے ہیں، اللہ والے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آئے وہ بچ جائے گا۔ دلیل دیتے ہیں، انسان تو انسان، جانور بھی آ جائے تو وہ بچ جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کیا۔ صحابہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بے زبان جانور ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ حدیث کنٹینیو ہے، پھر پہلے اونٹ نے سجدہ کیا، پھر قدم مبارک کو بوسہ لیا، پھر وہ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کی۔ دیکھیں، جانور ہے، اونٹ ان سے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سن لیے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پشت پر ہاتھ پھیرے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب فرمانے لگے، فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں، ہمیں تو بات سمجھنے نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہوئی تھی، خنجر پکڑا ہوا تھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں، میں نے دیکھا جب وہ لوگ آئے نا خنجر لے کے، تو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے۔ ذبح کرنے لگے تو وہ دوڑتا آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برسوں دن میں نے ان کی نوکری کی، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ حضور، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، تو مجھے یہ ذبح کر کے کھانا چاہتے، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے لوگ یہ سلا دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرض کریں، ہم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے ذبح نہیں کریں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ اب میرے پاس آیا ہے، نہ اب اسے نہیں واپس کروں گا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنے کا فائدہ، بہت فائدہ ہوگا، نقصان نہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہیں تو ہی وہ اصل زندگی جئیں گے ہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رکھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں بھائی، نہیں، پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بتاؤ کتنے؟ وہ لوگ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ریٹ لگا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال دے دو۔ 100 دینار دے دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا، چلے جاؤ، اور اونٹ کے پشت پر ہاتھ پھیرے اور کہا، جا، تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں، وہ پہلے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ایک بات کی، کئی بات کی، مگر یہاں پہ ایک بات کا ذکر ہے۔ ایک بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اونٹ چلا گیا۔ ہم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں دعا کس کے لیے ہو رہی ہے، آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، اونٹ ہے، جانور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی، مگر دعا ہمارے لیے،
دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی ہم امتی ہے، ہمارے لیے دعا کون کر رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لے اس میں کامیابی ہے۔ فی زمانہ ہم کس کی پناہ میں ہیں آج؟ پیسوں کی، رشتہ داروں کی، گھر کی، یا ایک ٹائم آئے گا پھر چلا جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ تو زندگی بنا دے گی، آخرت سنوار دے گی۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ دیکھیں ہمیں اللہ والے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، محبوب سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائی ہے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں شان کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عظمتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القلم آیت نمبر 4 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہے، آپ کی خوب بڑی عظمت شانوں والی ہے۔ عقل کے معنی کیا ہے؟ عقل یعنی ادب، احترام، باطنی کیفیت میں میٹھا بولنا اخلاق نہیں ہوتا، جو باطن میں ہے وہ بولنا اخلاق ہے، سچ بولنا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں جو آیا ہوں تو میں اخلاق کی تخمین کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق کے تھے وہ تخمین فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے، جو اخلاقی بات ہے انسان کا یہ کسی قدر اہمیت رکھتا ہے اخلاق، اور یہ کس قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن میں اگر نفل روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفل عبادت کرتا ہے، اس سے زیادہ اخلاق ہے۔ دیکھیں جو نفل روزہ رکھتا ہے اور نفل عبادت کرتا ہے وہ تو درجہ رکھتا ہے، مگر اس سے زیادہ درجہ پانے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسی جیسی بیان ہوتی ہے وہ انسان کی باطن کو روشن رکھتا ہے، دل کھل اٹھتا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے مومن کا دل کھل اٹھتا ہے۔ نبی کا ذکر ہمارے زندگی کی روشنی ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، اور دین کی دعوت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آج ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اسے قبول کرنا یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، ہمیں یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی دعوت کیسا دے اور اسے قبول کیسا کرے۔ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں، ایک پہلوان تھا قریش کا، جو بڑا پہلوان تھا، آج تک اسے کسی نے نہیں ہرایا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، اس کا نام رکانے تھا۔ وہ بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ پہلوان بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھے ان کی خوبصورتی، دیکھو اخلاق دیکھو، بات کرے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرتے، دین کی ہی بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانے تو کیا خود سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو وہ دین قبول نہیں کرتا جو میں لے کے آیا ہوں؟ راستے میں ملاقات ہوئی اور بات کیا ہو رہی ہے؟ دین کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کس سے بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آج ہم فی زمانہ تھنک کریں، یہ مجھے بھی تھنک کرنا ہے۔ ہمیں
ہزار باتیں ہمیں یاد آتی ہے، دنیا کی باتیں کرتے مگر دین کی بات نہیں کرتے، ہم صرف دنیا کی بات کرتے، کیونکہ دنیا کو ہم امپورٹنس دیے ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فنا ہونے والی چیز ہے، مگر ہم اسے ہی توجہ، اسے ہی امپورٹنس دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ملاقات کرے تو دین کی دعوت دینا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دعوت قبول ہی نہیں کر رہے۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہی نہیں ہے۔ آج ہم ٹائم نہیں مل رہا، کیوں؟ کیونکہ کلمے کی تصدیق دل میں نہیں ہوئی ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو ہم کیا ایسے محفلوں سے پیچھے ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کسی سے ملتے تو ان کے دل جوئی کرے اور دین کی دعوت دے۔ آپ واقعہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے رکانے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو رکانا کہنے لگا، نہیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رکانے، اگر میں تجھے کشتی میں پچھاڑ دوں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ اب اس کی اکڑ، اس کی غرور، اس کی میپ کو لڑکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر رکانے کہتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ زندگی بھر مجھے کسی نے نہیں ہرایا ہے، اب مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ انسان کی اندر کیا آتی ہے؟ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کو ختم کرتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں تجھے ہرا دوں تو ایمان قبول کرے گا؟ اس نے کہا، اگر آپ ہرا دے گے تو میں ایمان لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار میں اسے چیت کر دیے۔ اس نے کہا، اب وہ وعدہ کرا، کفر کے حالت میں تھا، کافر تو وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ ہم بھی وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اللہ سے جو وعدہ کرے ہم وہ نبھا رہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے ہم اسے پہچانے دنیا میں آئے، اگر ہم بھی کفر کی حالت میں ہیں، اسے کیسے نکالنا ہے؟ کلمے کی سیکھنے سے وہ نکلے گا۔ اب اس نے بھی وعدہ نہیں نبھایا اور بولا، میں اور ایک بار آپ سے لڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اس کی کشتی میں ہرائے۔ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چیت کر دیے۔ پھر اس نے کہا، مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے، مطلب وہ زندگی بھر نہیں ہارا، اب وہ سرپرائز ہوا کہ ایک ہی بار میں چت ہو گیا ہوں۔ دیکھو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قوت لگائے اتنی ہی لگائے، اس کے نفس کو صرف حرکت کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبارک ہاتھ حرکت کرے اور انگلیاں حرکت کرے تو چاند یہاں سے وہاں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ختم بھی کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم لگا بھی نہیں سکتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ایمان کی دعوت دینا تھا، اس کو بتانا تھا، میں جو ہوں سچ ہوں، صرف تم ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، مجھے عجیب لگتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، اگر تو ایمان لائے گا تو میں تجھے ایک ایسا عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ اگر تو کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کہتا ہے وہ درخت جو تجھے دکھ رہا ہے، اگر میں بلاؤں وہ آ جائے گا، تو وہ آ جائے گا۔ تو رکانہ نے کہا، میں چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ درخت آ گیا۔ ہر نباتات، ہر مخلوق کائنات میں سب چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں۔ پھر رکان نے دیکھا کر پریشان ہو گیا، اس نے کہا، پھر اس کو واپس بھیج دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے کہ وہ واپس چلے گیا۔ پھر رکانے نے ابھی ایمان نہیں لائے اور قوم سے کہنے لگے، دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
ان سے بڑا جادوگر میں نے نہیں دیکھا. مطلب اتنے معجزے دکھانے کے باوجود بھی وہ پھر بھی نہیں مانا. اب وہ اپنی قوم سے جا کر کہہ رہا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا. اس نے پورا قصہ پورا بیان اپنی قوم کے سامنے رکھا. بعد میں اس نے ایمان لایا. اب ہم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر ہمارے اندر جو میں ہے اس سے ہم یہ دیکھ نہیں سک رہے. ہم یہ میں کو نکالنا ہے، تو ہی جب ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معجزے دکھاتے وہ دیکھ. اس کے دل میں کفر تھا، اس کے دل میں تھا، تو اس نے وہ معجزے نہیں دیکھا کیونکہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا. وہ کفر کی حالت میں تھے، وہ شرک کی حالت میں تھے، اس لیے انہوں نے نہیں دیکھا. ہمیں بھی پہلے میں کو نکالنا ہے، تبھی ہم کلمے کی صحیح تصدیق کریں گے. جب ہی ہمارے دل میں کلمے کی صحیح تصدیق ہوگی اور ایمان آئے گا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. اب ہم نبی کریم جب ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لائیں گے، اس لیے پہلے ہمیں کلمے کی صحیح تصدیق کرنا ہے، اس سے ہی ہمارے دل میں ایمان آئے گا. ایمان آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کے معجزے دیکھ سکیں گے کھلی آنکھ سے، کھلے دل سے. تبھی ہم سچے مومن مسلمان بندے بنیں گے. آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اسے قبول فرمائے، اور جو کہا گیا اس میں کوئی غلطی ہے تو اسے درگزر فرمائے. جزاک اللہ خیر.